اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 16ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس بیان کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے در فضیلت علم۔ در فضیلت علم یعنی علم کی فضیلت میں، علم کی فضیلت کے بیان میں۔ اس بیان کے ٹوٹل 8 اشعار ہیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ العزیز 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ آج کی پہلی نشست میں ہم فقط 2 اشعار کا ترجمہ اور مختصر شرح کریں گے۔ باقی انشاءاللہ العزیز اگلے سیکنڈ لیکچر میں مزید 3 اشعار اور پھر تیسری نشست میں مزید 3 اشعار ہم انشاءاللہ العزیز اس طرح ہم اپنے اس بیان کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے آپ اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ آپ کے سامنے آج کا سبق شو ہو چکا ہے۔ یہ ہے در فضیلت علم، علم کی فضیلت کے بیان میں، علم کی فضیلت کے بیان میں۔ تو آج کا پہلا شعر ہے: بنی آدم از علم یابد کمال، بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال۔ ہم اسی اسلوب کے ساتھ چلیں گے جیسے ہم نے سابقہ اسباق پڑھے ہیں۔ پہلے ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے، اس کے بعد لفظی ترجمہ، اور اینڈ پہ پھر ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے اور شعر کو سمجھیں گے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بنی آدم از علم یابد کمال، انسان علم سے کمال پاتا ہے، انسان علم سے کمال پاتا ہے، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، نہ روب دبدبے سے، نہ مرتبے سے، اور نہ ہی مال و اسباب سے۔ یعنی نہ تو بندہ روب دبدبے سے کمال پاتا ہے، نہ مرتبے سے کمال پاتا ہے، اور نہ ہی مال و اسباب سے کمال پاتا ہے، بلکہ کس سے کمال پاتا ہے؟ تو حضرت سیدنا شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان علم سے کمال پاتا ہے، علم سے کمال پاتا ہے۔ تو پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ لفظ آیا بنی، بنی کہتے ہیں اولاد کو، بنی اولاد کو کہتے ہیں، اور یہ اصل میں یہ لفظ تھا بنین، یہ بنین سے لفظ ماخوذ ہے، بنین سے بنا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کی اضافت ہوئی آدم کی طرف، اس میں آدم کی طرف اس کی اضافت ہوئی، تو اضافت کی وجہ سے نون جمع کثرت استعمال کی بنا پر گر گیا، تو یوں بنی رہ گیا، بنین سے بنی رہ گیا، تو یہ نون جمع کثرت استعمال کے باعث گر گیا تو بنی رہ گیا۔ بنی کا معنی اولاد، اور اسی طرح بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، آدم کی اولاد یہ مرکب اضافی ہے، آدم کی اولاد یا اولاد آدم۔ از کا معنی سے، یابت کا معنی پاتا ہے، یابت کا معنی پاتا ہے، اور یہ یافتن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، یابد وہ پاتا ہے۔ کمال کا معنی کمال،
اسی طرح لفظ آیا ہے حشمت، حشمت کا معنی ہے دبدبا یا بزرگی، دبدبا یا بزرگی۔ اسی طرح لفظ آیا ہے جاہ، جاہ کا معنی ہے مرتبہ یا عزت۔ اسی طرح مال و منال یعنی مال و اسباب، مال و اسباب۔ تو اب توجہ سے اس شعر کو آپ سمجھیں۔ بنی آدم یعنی اولاد آدم یا آدم کی اولاد، اور اس سے مراد انسان یعنی انسان۔ از علم، علم سے، یابت کمال، کمال پاتا ہے۔ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد یا انسان، از علم، علم سے، یابت کمال، کمال پاتا ہے۔ انسان علم سے کمال پاتا ہے۔ نہ از حشمت، نہ تو روب دبدبے سے، و جاہ اور نہ ہی مرتبے سے، و مال و منال اور نہ ہی مال و اسباب سے۔ یعنی انسان کو جو عروج ملتا ہے، جو کمال پاتا ہے، وہ علم سے کمال پاتا ہے، نہ روب سے، نہ دبدبے سے، نہ مرتبے سے، اور نہ ہی مال و اسباب سے۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب ہم علم کی تعریف کرتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں۔ کسی شے کی حقیقت کا ادراک یہ علم ہے۔ کسی بھی شے کی حقیقت کا ادراک کرنا یہ علم ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن حکیم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں علم کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک فرد کی انفرادی زندگی ہو، خواہ ایک فرد کی انفرادی زندگی ہو یا اقوام کی اجتماعی زندگی ہو، تمام کی ترقی علم کی بدولت ہی ممکن ہے۔ خواہ کوئی فرد انفرادی طور پہ سٹرگل کرے یا کوئی قوم اجتماعی طور پہ کوئی کوشش کرے، کاوش کرے، تو ان کی ترقی یہ علم کی بدولت ہی ممکن ہے۔ علم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو انہیں اپنی خلافت و نیابت دینے کا ارادہ فرمایا اور اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کو جاننے کے بعد ملائکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یقیناً عبادت و بندگی ہی فضیلت کا معیار ہے، یعنی ملائکہ اپنے تئیں یہ گمان کرتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت و نیابت کا جو حقدار ہے اور اس کا جو معیار ہے وہ بندگی ہے، وہ عبادت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا۔ اسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ہی بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، کیا فرشتوں نے کیا کہا، یہ فرشتوں کا قول نقل کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو اپنا نائب بنائے گا،
کسی ایسے شخص کو اپنا نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا، زمین میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض گنا تھے کہ باری تعالیٰ، ہم تیری خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، ہم تیری نیابت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم ہمہ وقت تیری حمد کرتے رہتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو کیا ایسے شخص کو زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کرے گا جو زمین میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ تو ملائکہ یوں عرض گنا تھے اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک نے فرشتوں کے اس سوال پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بہت سے فضائل ظاہر کرنے کے بجائے، یعنی حضرت انسان کی بہت زیادہ فضیلتوں کو ظاہر کرنے کے بجائے فقط ایک فضیلت کو ملائکہ پہ ظاہر فرمایا، اور وہ فضیلت علم تھی۔ باوجود اس کے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بہت سی فضیلتوں کے حامل تھے، لیکن اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ان فضیلتوں کو ظاہر نہ فرمایا، بلکہ فقط ایک فضیلت کو ظاہر فرمایا، اور وہ فضیلت علم تھی۔ کیا فرمایا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو محض نام ہی نہیں سکھائے، بلکہ ان اشیاء کی صفات اور ان کے افعال بھی سکھا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا فرما دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر واضح فرمایا، ملائکہ پر یہ بات واضح فرمائی کہ انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب اور اس کے سر پر اپنی نیابت کا تاج اس لیے سجا رہا ہوں، اور تمام مخلوقات سے اسے فضیلت اس بنا پر عطا کر رہا ہوں کہ وہ صاحب علم ہے، کہ وہ صاحب علم ہے، کہ وہ علم رکھتا ہے، اور علم بھی عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ علم ہی نیابت الہی کے حصول کا سبب ہے، علم ہی نیابت و خلافت الہی کے حصول کا سبب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو بھی کمال عطا ہوا وہ علم کے باعث عطا ہوا، جو بھی کمال عطا ہوا وہ علم کے باعث عطا ہوا۔ پس اولاد آدم کو بھی کمال جو بھی عطا ہوگا وہ علم کے باعث ہی وہ کمال عطا ہوگا۔ اس لیے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی آدم از علم یابت کمال، کہ انسان علم سے کمال پاتا ہے، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، نہ روب دبدبے سے، نہ مرتبے سے، اور نہ ہی مال و اسباب سے۔ تو انسان جو بھی کمال پاتا ہے وہ علم سے کمال پاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر میں حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چو شمع از پے علم باید گداخت، چو شمع از پے علم باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت،
کہ بے علم نتواں خدارا شناخت۔ اسی اسلوب کے ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ چو شمع از پائے علم باید گداخت۔ شمع کی طرح یعنی موم بتی کی طرح علم کے لیے پگھلنا چاہیے۔ شمع یعنی موم بتی کی طرح علم کے لیے پگھلنا چاہیے۔ کیوں کہ بے علم نتواں خدارا شناخت، کیونکہ بغیر علم کے خدا کو پہچاننا ممکن نہیں، کیونکہ بغیر علم کے خدا کو پہچاننا یہ ممکن نہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ چو کا معنی ہے طرح یا مثل۔ اسی طرح لفظ آیا ہے شمع، شمع موم بتی کو کہتے ہیں۔ از پے کا معنی یعنی پیچھے۔ اسی طرح باید کا معنی ہوتا ہے چاہیے، باید یہ بائستن سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح لفظ آیا گداخت کا معنی پگھلنا۔ اسی طرح نتواں کا معنی ہے نہیں ہو سکتا یا ممکن نہیں ہو سکتا یا ممکن نہیں۔ تو نتواں یہ توانستن سے حاصل مصدر ہے اور اس کے شروع میں نون نافیہ ہے۔ تو توانستن سے تواں یہ حاصل مصدر آتا ہے اور شروع میں نون نافیہ لگا کے نتواں یعنی نہیں ہو سکتا یا ممکن نہیں۔ اسی طرح شناخت کا معنی پہچاننا۔ تو چونکہ اس کے شروع میں یہ گداخت اور شناخت اس کے شروع میں باید آیا ہے، تو یہ باوجود اس کے کہ یہ ماضی کے صیغے ہے لیکن یہ یہاں مصدری معنی میں استعمال ہوں گے۔ تو گداخت کا معنی ہم پگھلنا کریں گے اور شناخت کا معنی ہم پہچاننا کریں گے۔ تو لفظی ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، تو چلتے ہیں با محاورہ ترجمے کی طرف۔ دوبارہ اس شعر کو سمجھیں۔ چو شمع از پے علم باید گداخت، چو شمع از پے علم باید گداخت۔ شمع کی طرح یعنی موم بتی کی طرح علم کے لیے پگھلنا چاہیے۔ چو شمع کی طرح یا شمع کی مثل، از پے علم کے لیے، باید گداخت پگھلنا چاہیے۔ کیوں کہ کیونکہ بغیر علم کے نتواں ممکن نہیں، خدا کو شناخت پہچاننا، کیونکہ بغیر علم کے خدا کو پہچاننا ممکن نہیں، یعنی معرفت الہی کا حصول یہ بغیر علم کے ممکن نہیں۔ معرفت الہی کا حصول بغیر علم کے ممکن نہیں۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چو شمع از پے علم باید گداخت، موم بتی کی طرح علم کے لیے پگھلنا چاہیے۔ تو دوسرے شعر میں حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حصول علم کا مقصد بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو علم حاصل کرنے کا طریقہ اور علم کو حاصل کرنے کا مقصد، اس کا مقصد کیا ہے یہ بیان فرماتے ہیں کہ مقصد معرفت الہی کا حصول ہے اور اس کا طریقہ ہے کہ اس کو جیسے بھی ممکن ہو، خواہ تمہیں موم بتی کی طرح پگھلنا ہی کیوں نہ پڑے تو پگھل جاؤ اور علم حاصل کرو تاکہ تمہیں معرفت الہی نصیب ہو۔ تو حصول علم کا مقصود اور حصول علم کا مطلوب یہ معرفت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں، یعنی میری عبادت کریں۔
تو مفسرین نے یہاں لیعبدون کا معنی اور اس کی تفسیر لیعرفون سے کی ہے۔ لیعرفون یعنی لیعبدون اے لیعرفون، میری عبادت کریں یعنی میری پہچان اور میری معرفت حاصل کریں۔ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے فرمائی، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ یہ میری معرفت حاصل کریں، تاکہ یہ مجھے پہچانے۔ تو انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ پاک کی معرفت ہے۔ تو اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے خواہ موم بتی کی طرح پگھلنا پڑے تو پگھل پڑو، تو پگھل جاؤ، لیکن علم حاصل کرو۔ کیوں علم حاصل کرو؟ کیونکہ بغیر علم کے بندہ اپنے رب کو پہچان نہیں سکتا، کیونکہ بغیر علم کے معرفت الہی کا حصول ممکن نہیں، اس لیے علم حاصل کرو۔ تو جب مقصود و مطلوب اتنا عظیم تر ہے، جب مطلوب اور مقصود یعنی معرفت الہی، جب مطلوب و مقصود اس قدر عظیم تر ہے تو پھر مقصود تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ بھی اپنانا پڑے تو اس کو اپنایا جائے۔ جب مطلوب اور مقصود اتنا عظیم تر ہے تو اس مطلوب اور مقصود تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے یعنی علم، تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو خواہ کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے تو وہ اس مشقت کو برداشت کرے اور اس مشقت کو اٹھائے اور علم حاصل کرے، تاکہ بندہ اپنے حصول تک، اپنی منزل تک اور اپنے مطلوب تک پہنچ سکے۔ اور مطلوب کیا ہے؟ وہ معرفت الہی ہے۔ مقصود کیا ہے؟ وہ معرفت الہی ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ وہ معرفت الہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے انسان کی تخلیق فرمائی تاکہ وہ اسے پہچان سکے۔ تو علم اور علماء کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ بھی آخر میں سماعت کر لیں تو آج کے سبق کو ہم ادھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعلموا العلم یعنی علم حاصل کرو، تعلموا العلم علم حاصل کرو، فإن تعلیمہ للہ خشیۃ کیونکہ اس کا حاصل کرنا یہ خشیت ہے، و طلبہ عبادۃ اور اس کی طلب یہ عبادت ہے، اس کی طلب یعنی علم کی طلب یہ عبادت ہے، اس کو طلب کرنا یہ عبادت ہے، و مذاکرتہ تسبیح اور اس کا مذاکرہ یعنی اس کا درس یہ تسبیح ہے، اور اس کا مذاکرہ یعنی اس کا درس یہ تسبیح ہے، والبحث عنہ جہاد اور اس میں بحث کرنا یہ جہاد ہے، وتعلیمہ لمن لا یعلمہ صدقۃ اور بے علم کو علم سکھانا یہ صدقہ ہے، بے علم کو علم سکھانا یہ صدقہ ہے، وبذلہ لأہلہ قربۃ اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یعنی جو علم حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان تک اس علم کو پہنچانا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا تعلموا العلم علم حاصل کرو۔ اس کے علاوہ اور بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو علم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہم آگے چلیں گے اگلے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز مزید بھی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ساتھ ہم ذکر کریں گے علم کے فضیلت پر۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں، اس کا تکرار کریں۔ جو بالخصوص جو طلباء ہیں، مدارس دینیہ کے جو طلباء ہیں جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور فارسی سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے اس کا تکرار کرنا
اور جو ویسے ہی سماع کرتے ہیں ان اسباق کا، ان کے لیے تو تکرار اس قدر ضروری نہیں، البتہ جو طلباء ہیں ان کے لیے تکرار نہایت ضروری ہے۔ لفظی ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے، جو صیغے آتے ہیں ان کا اجرا بھی ہونا یہ ضروری ہے، اور اس کا تکرار نہایت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔